اس کی بنا پر قابیل کو بہت زیادہ حسد ہو گیا، اور حسد کا انجام یہاں تک پہنچا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی محترم آدم کے دونوں بیٹوں کی خبریں صحیح صحیح پہنچا دو، ان پر پڑھو، ان کو بتاؤ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک بیٹے یعنی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الاقرا یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ہم نے الاقرا نامی ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث سے حاصل ہونے والے سبق کو امت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اسے سنیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اسے شیئر کریں۔ یہ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں حسد کے جو برے نتیجے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ فلق کی آخری آیت کریمہ ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ہزاروں برائیاں آئے دن جنم لیتی ہیں، اور نہ جانے اتنی برائیاں ہو چکی ہیں جن برائیوں کا شمار کرنا بہت مشکل ہے، اور آج ہم ان برائیوں میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ مگر یہ حسد نامی جو برائی ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کے لپیٹ میں آنے کے بعد انسان دنیاوی زندگی تو بہت دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ کبھی دینی معاملات میں بھی خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو دینی معاملات میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ تو حسد کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ خواہش ظاہر کرے کہ اللہ رب العزت نے فلاں کو جو مال و دولت عطا کی ہے، جو خوبیاں عطا کی ہے، اس کی وہ خوبیاں، اس کی وہ نعمتیں سب کے سب ختم ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے۔
محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حسد کی برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے چند آیات قرآنیہ کی روشنی میں انہی برائیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں کا آپسی اختلاف اقلیمہ سے شادی کی بنا پر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ سے حابیل کی شادی ہونی تھی، مگر قابیل یہ چاہتا تھا کہ شادی میں ہی کروں۔ چنانچہ ان کی آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے شادی کرنے کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کی بنا پر قابیل کو بہت زیادہ حسد ہو گیا اور حسد کا انجام یہاں تک پہنچا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی محترم آدم کے دونوں بیٹوں کی خبریں صحیح صحیح پہنچا دو، ان پر پڑھو، ان کو بتاؤ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک بیٹے یعنی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جب قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو حسد ہوا اور اس نے حابیل سے بدلہ لینا چاہا اور حابیل سے کہا لأقتلنک، میں تمہیں ضرور ضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے جذبات میں آ کر کے اسے کوئی غلط جواب نہیں دیا، بلکہ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے میری قربانی کو قبول کی اور تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا، اس میں تمہارا قصور ہے، تمہیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ابھی کہ حابیل کو قتل صرف اس بنا پر کیا گیا کہ قابیل کو حسد ہو گیا تھا، اور حسد ہونے کی بنا پر قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها وذلك انه اول من سن القتل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جب بھی کسی کو ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس قتل کے بدلے میں قاتل کو جتنا گناہ ملے گا اس گناہ کا حصہ سب سے پہلے قاتل قابیل کو بھی ملے گا، چونکہ اسی نے قتل جیسے غلط کام کو رائج کیا ہے۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسد سے بچیں، یہ حسد انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب کو دین کی دعوت دی، وہیں آپ نے یہودیوں کو بھی دین کی دعوت دی۔ ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کا قول برحق ہے، یہ نبی مرسل صحیح ہے، یہ جو باتیں کہتے ہیں صحیح ہیں، مگر ان یہودیوں کو حسد ہو گیا تھا۔ اور حسد کی وجہ یہ تھی چونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے، مگر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں آخری نبی نہیں بھیجا بلکہ بنی اسماعیل میں بھیجا، جس کی بنا پر یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہو گیا۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، بالکل صحیح ہیں، حق کے راستے پر ہیں، اور جو کہتے ہیں صحیح کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا سورہ بقرہ کی
آیت کریمہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اہل کتاب یہودی انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ بھی شک نہیں، اسی طریقے سے انہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ ابن سلام یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا، اے عمر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے بارے میں ذرا شک ہو سکتا ہے عورتوں کی بے دردی کے بنا پر، مگر اس نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس قدر یقین ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف حسد تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ان یہودیوں نے کتنا برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ بغین، حسد اور جلن۔ صرف اس بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا ہم لوگوں نے۔ حضرات، یہی تک نہیں بلکہ یہودیوں کے اس بیجا حسد کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا وہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنا پر کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو اور نبی محترم کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا ہے، نبی کو نبوت عطا کی اور مسلمانوں کو نصرت عطا کی، حمایت عطا کی اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو انہیں ان یہودیوں کو ان مسلمانوں پر اور اللہ کے نبی پر حسد ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، تو اگر تمہیں اس پر حسد نہیں ہے تو آخر کار تمہیں نبی محترم اور مسلمانوں پر حسد کیوں ہے؟ حضرات محترم، انہی یہودیوں کے اس بیجا حسد کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے سورہ فرق کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے رب ذوالجلال، میں تجھ سے حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرات، ان یہودیوں کا حسد صرف یہیں تک نہیں تھا، بلکہ ان یہودیوں کا حسد یہاں تک بڑھ چکا تھا کہ جو لوگ اسلام کے دامن کو پکڑ چکے تھے، دامن اسلام کو تھام چکے تھے، ان یہودیوں کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ مسلمان بھی پھر سے مرتد ہو جائیں، دامن اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ صرف اور صرف حسد کی بنا پر ہو رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بہت سارے اہل کتاب وہ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے مرتد ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، انہیں صرف حسد ہو رہا تھا کہ مسلمان کیوں ہو گئے، یہ لوگ پھر سے دامن اسلام کو چھوڑ دیں۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ حسد کا کتنا برا انجام ہے۔ جہاں انسان اپنی دنیاوی دولت کو کھوتا ہے، وہیں انسان حسد کی بنا پر دین اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات، صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس حسد کی آگ میں مشرکین بھی جل پڑے، اور مشرکین کو بھی بہت زیادہ حسد ہو رہا تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے۔ مشرکین کی چاہت یہ تھی کہ اسلام نہ پھیلے، اور یہ جو نبوت اور رسالت محمد کو عطا ہوئی ہے،
اگر یہ نبوت اور رسالت ملنی ہی تھی کسی کو تو اللہ رب العزت مکہ اور طائف کے رئیسوں میں سے کسی کو عطا کر دیتا۔ آخر کار عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب عمل میں کیوں آیا؟ تو ان یہودیوں کو، ان مشرکین کو اس بات پر حسد ہوا کہ اللہ رب العزت نے محمد ہی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیوں فرمایا۔ چنانچہ ان کے اس برے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فضل، اللہ رب العزت کی رحمت تم پر نازل نہ ہو، حالانکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں پر اپنا فضل نازل کرنا ہے اور کن لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرنی ہے۔ حضرات محترم، تو آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کو بھی صرف اس بات پر حسد تھا کہ اللہ رب العزت نے محمد کو نبوت سے کیوں نوازا ہے۔ محترم سامعین، تو عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسد جیسے برے کاموں سے بچیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ اتنی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ انسان کی دنیا تو برباد ہو ہی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو حسد کی بنا پر نہ جانے کتنے رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو گئے، نہ جانے کتنے بھائی ایک دوسرے سے دوریاں بنانے لگے ہیں، صرف حسد کی بنا پر آج سارا کا سارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور خصوصیت کے ساتھ حسد جیسے برے فعل سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔